بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ تقریباً سفر کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ کم کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں۔ سفر کے تعلق سے سب سے زیادہ قابل فکر جو چیز ہوتی ہے وہ ٹکٹ کی ہوتی ہے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا قانوناً بھی جرم ہے اور مشقت اور تکلیف کا باعث بھی انسان کے لیے ہے۔ بغیر ٹکٹ کے سفر کرے گا تو ظاہر ہے اگر پکڑ گیا تو جرمانہ ہے، جیل بھی ہے۔ اگر نہیں بھی پکڑا گیا تو بھی پورے سفر ایک چوروں جیسی کیفیت رہتی ہے کہ کسی ریلوے کا ذمہ دار آتا ہوا دیکھتا ہے تو کرنا وہ کرنا سب ہوتا رہتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ٹکٹ اگر ہے تو دوسری فکر یہ ہوتی کنفرم ہے کہ نہیں، کیونکہ ٹرین کے سفر میں معلوم ہوا کہ ویٹنگ مل گیا تو اب پریشانی اس کی الگ ہوتی ہے۔ تو سفر کے لیے بنیادی طور پر ٹکٹ کی فکر اور اس کا انتظام اب کنفرم ہو جائے۔ اسی طرح ایک سفر ہے جو بالکل یقینی ہے۔ دنیا کا سفر تو یقینی نہیں ہے، بعض لوگ تو ایک کافی ٹائم ہو جاتا جاتے ہی نہیں ہیں، اور بعض جو ہے بنایا کینسل ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن ایک سفر جو ہے وہ ہم سب کا بالکل یقینی ہے، وہ ہے آخرت کا سفر۔ یہ سفر ہمارے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ایک وقت مقرر کے لیے ہم کو بھیجا ہے، اس وقت کو ہم گزار لیں، پورا کر لیں، پھر جانا ہی جانا ہے۔ ہم اس کو کینسل نہیں کر سکتے، نہ اس میں تاخیر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ جائے گا تو پھر اب اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، یعنی ایک عام کے لیے بھی ہے، ایک خاص کے لیے، بلکہ اخص الخواص تک کے لیے، کسی کا استثناء نہیں ہے۔ جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استثناء یا تاخیر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمہ شرما کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ آیت کریمہ میں بیان بھی کیا گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، ہم میں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمارے لیے جب وقت آ گیا تو ان کے لیے ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ جانا پسند کریں گے نہیں کریں گے، لیکن ان کی رضا ہوتی ناراض، لیکن ان سے پوچھ کر سفر کراتے ہیں وہ۔ بہرحال سفر ہے، تو اس سفر میں بھی بنیادی چیز ہے ایمان کا ٹکٹ۔ بغیر اس کے جو ہے تو سفر ظاہر سی بات ہے، بغیر ایمان کے اگر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا انسان کے لیے۔ تو دنیا کے سفر کی ہم لوگوں کو جیسے فکر ہوتی ہے کہ اپنے ٹکٹ کے لیے ٹکٹ کنفرم بھی مل جائے ہمارے لیے، اور اچھا سے اچھا ٹرین ہو، جگہ ہو ہمارے لیے، اسی طرح ہم کو اس کی بھی فکر کرنا کہ آخرت کا جو ہم سفر کرنے والے ہیں اس سفر میں زیادہ سے زیادہ راحت و آرام کی شکلیں پیدا ہو جائیں ہمارے لیے۔ تھوڑی دور کا سفر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن صاحب پہلے سے کبھی کبھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ٹکٹ بنوا لینا سب اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہم لوگ سفر کر لیں ہم۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو ہر لمحہ اللہ پاک کی فکر نصیب فرما دے، اس لیے پتہ کسی کو نہیں کہ کب ہم کو جانا ہے یہاں سے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے کہ کم عمر میں بھی لوگ جا رہے ہیں، بڑی عمر کے بھی لوگ جا رہے ہیں، بیچ کی عمر کے بھی لوگ جا رہے ہیں، کب بلاوا آ جائے۔ ہر وقت فکر رہنا اور تیاری رکھنا اس ٹکٹ کے لیے کہ ہمارے پاس جو ٹکٹ ہے وہ صحیح ہے، وہ باقی رہے، اور پھر یہ کہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر سہولت کے انتظامات ہو جائیں، اس کی فکر کرنا۔ اور یہ سب چیزیں اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دے رکھی ہیں۔ یہاں تو ٹرینوں کے سفر میں تو ہوتا ہے، معلوم کنفرم ٹکٹ نہیں مل پا رہا، معلوم برتھ نہیں مل پا رہی، کہیں یہ ہو رہا کہیں وہ ہو رہا،
لیکن آخرت کے سفر کے تعلق سے اس کی ساری تیاری کرنا اللہ نے ہماری اختیار میں دے دیا اور بتا دیا ہم کو کہ اگر ہم اس کی فکر کر لیں گے تو سب معاملہ اطمینان کا پورا ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو اس لیے آخرت کی فکر اس تعلق سے غفلت بہت ہے ہم لوگوں میں۔ غفلت کا ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم سب شریک ہیں اس میں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تعلق والے بھی اللہ جاتے ہی رہتے ہیں، ان کی اطلاع آ گئی تو بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوا وقتی طور پر تھوڑا سا صدمہ، وہ بھی صدمہ کی جدائی ہو گئی ہے، ایک تعلقات تھے اس کی بنا پر، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں اور تعلق کی بنا پر ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ہم کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی یہیں آنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہی سارا معاملہ ہونا ہے، اس کی فکر نہیں ہو پاتی ہم لوگوں کو۔ اللہ پاک اس کی فکر نصیب فرما دے۔ یہ اصل میں اس لیے عرض کیا چونکہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں، اور کل بہت دنوں کے بعد قبرستان، چونکہ جمعہ رکنا نہیں ہوتا میرا، میں قبرستان گیا تو جانے کے بعد طبیعت پر ایک بہرحال ہوا کہ ہم کو بھی یہیں آنا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہو جائے گا اور بالکل تنہا ہوں گے، کوئی پرسان حال ہمارا اپنا نہیں ہوگا۔ یہ فکر اگر ہو جائے انسان کے لیے تو یہ بس سمجھ لیے کہ بس تعلق مع اللہ کے لیے یہی کافی ہے، کوئی اور ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کفا بالموت واعظا، یعنی موت کا آ جانا، کسی کا مر جانا، انتقال کی خبر آ جانا، یہ سب سے بڑا واعظ ہے، یہ یعنی نصیحت کے لیے اور کیا کہتے ہیں استحضار کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب چونکہ اتنی غفلت ہمارے پاس ہو گئی ہے، اپنے خاص گھر کے لوگوں کا بھی اگر ہو جاتا ہے تو اب حال یہ ہوتا، اکثر دیکھا گیا دوست آ گئے، یار احباب آ گئے، اب ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں ہو رہی، تو کم سے کم اتنا بھی تذکرہ نہیں ہو رہا کہ بھائی انتقال ہو گیا ہے، کچھ صدمے کی بات ہو، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، اسی ہو رہی ہے یہاں پر ہے۔ یہ غفلت بے انتہا ہماری ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی سفر کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے، کیونکہ اس کی تیاری اختیار میں ہے اور ہمارے تھوڑے ارادے میں ہے۔ اللہ پاک نے سب بتا بھی ہم کو دیا ہے، بس تھوڑی سی یہ فکر ہو جائے کہ ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، روح ہم بھی ہوں گے اور اکیلے پڑے ہوں گے۔ یہاں تو سب ساتھ میں رہتا آدمی، اکیلے گھر والی تو ساتھ میں ہے ہی ہے، بچے رہتے ہیں، متعلقین دوست احباب رہتے ہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہاں تو اتار دیں گے، جاؤ اپنا کام کرو جا کر کے وہ۔ تو اس لیے بھائی ہم سب کو سفر میں آدمی ضرورت کے بقدر سامان بھی لے لیتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو جس کی ضرورت کبھی کبھی آتی وہ بھی رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں پڑ جائے ضرورت کہیں جا کر کے۔ تو جب یہاں کے سفر میں ہم اتنے سامان کا اہتمام کر رہے ہیں تو آخرت کے سفر میں ظاہر سی بات ہے وہاں جن سامانوں کی ضرورت ہے وہ بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اعمال صالحہ ہمارے ساتھ میں وہ تو اعمال صالحہ کی فکر اور ایمان کی حفاظت یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ یہ ہو کہ ہمارے جو اعمال ہو رہے ہیں ہم اس استعداد کے ساتھ ان اعمال کو کریں کہ کل ہم کو جس کی جواب دہی کرنا ہے، وہ اللہ کیا تو پوچھ گچھ ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ جواب نہ دے پائے، ایسا نہ ہو کہ شرمندگی اٹھانا پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ خاموش ہو جائے اور مجرم بن جائے جا کر کے وہاں پر۔ ایسا کوئی کام کرنا کہ کل آئندہ ہم جواب نہ دے پائیں، اس سے تو ابھی بچنا زیادہ اچھا رہے گا ہمارے لیے۔ ہم ایسا کوئی کام کر لیں کہ کل کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے، وہ ہمارے مواخذے کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے اگر بچیں گے تو ظاہر ہے کہ سارا کام ہی ہمارا بن جائے گا اس میں۔ اور سارے کام ہم ایسے کر گزرتے ہیں کہ کل کو اگر کہیں توبہ کرنے سے پہلے حاضری وہاں ہو جائے تو سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے اور قانونی مجرم ہونے کے کچھ نہیں ہمارے پاس اس کے پاس ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا خاص طور سے مانگی آپ نے، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ ہر اس عمل سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں جو میری رسوائی کا، شرمندگی کا، ذلت کا ذریعہ بن جائے۔ ظاہر ہے جو اعمال برے ہیں، گندے ہیں، خراب ہیں، گناہ معصیت والے ہیں، وہ سارے اعمال ہمارے لیے ذلت کا باعث ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے پناہ مانگی اس کی ہے، تو یہ فکر ہو جائے کہ بھائی کل کے دن شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو۔ اور ایک عجیب معاملہ ہے
مثلا یہاں اگر سفر کے درمیان ہم کو پکڑ لیا جائے بالفرض، اور نئی جگہ ہے، اجنبی کوئی جانتے ہی نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ میں، اور لے دے کے والا نپٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہاں کا معاملہ ہی پوری خلقت ہوگی، وہاں سارے معاملات پیش آئیں گے ہمارے ساتھ۔ اگر وہاں رسوائی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ محرومی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے اس میں۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو فکر کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ بعض حضرات عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، بعض حضرات سورج کا غروب اور طلوع جب ہوتا ہے تو ان کو فوراً استحضار آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سورج غروب ہو رہا ہے، ایک دن ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے گا، یہ ڈوبنے والا سورج تو نکل آئے گا 8-10-12 گھنٹے کے بعد نہیں، ہماری زندگی کا سورج اگر غروب ہو گیا تو اب نہیں نکلنے والا ہے، اب تو سب ہمیں وہیں جانا ہے۔ یعنی عبرت کے لیے ایک ایک چیزیں بہت ساری انسان کی ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی فوراً سوچنا چاہیے، سوچتا بھی ہے۔ آج تو غفلت ہوتی ہے کہ قبرستان تک پہنچنے کے بعد میں ہم پر وہاں جانے کے بعد کچھ طبیعت پر تبدیلی آ جائے، کچھ کیا کہتے ہیں فکر پیدا ہو جائے، کچھ ڈر کی کیفیت، کچھ نہیں، جیسے جیسے باہر ہے ویسے قبرستان میں، وہاں ساتھیوں میں مل کر کے بازار کی بات، گھر کی بات، کاروبار کی بات، یار دوستوں کی بات، ہم سب مبتلا ہے، کوئی کسی کی خاص بھائی، ایک عام غفلتوں کا مزاج چل رہا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ یہ غفلت کے پردے اٹھا دے اور ہم کو فکر نصیب فرما دے، اور فکر اس کی نصیب فرما دے وہاں کی تیاری کی، اس لیے کہ وہاں تو جانا ہی جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا، چاہے وہ کوئی دنیا کے اعتبار سے پڑا ہو چاہے دین کے اعتبار سے پڑا ہو، جانا سب کو اس کا ہے۔ اس لیے کہ وہ یہاں جو انہوں نے بھیجا ہے ہم کو، ہمیشہ کے لیے تھوڑے نہ بھیجا ہے، تو چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس وقت میں خاص طور سے اس پر توجہ دلانا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی آنے والی جو منزل ہے اور جہاں سفر کر کے ہم کو جانا ہے، اور ہم مستقل سفر میں ہیں ہی ہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی وقت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، تو وہاں کی تیاری اور اس منزل میں راحت مل جائے، آرام مل جائے۔ چونکہ سفر میں فکر ہوتی رہتی ہے، جو لوگوں کو جانا ہوتا ہے وہ 3-4 دن پہلے ہی کہ کنفرم ہو گیا ٹکٹ، سیٹ کہاں مل رہی ہے، دائیں طرف مل رہی، بائیں مل رہی، اوپر نیچے سب ہوتی رہتی، کرتا رہتا آدمی ہے۔ تو جیسے یہاں کے سفر کی فکر ہے ویسے اللہ پاک وہاں کی فکر نصیب فرما دے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ایک تو مختصر سی بات یہ تھی، اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے جو ایک احساس ہو رہا تھا، حدیث کا مضمون بھی ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، ختم قصہ ہو گیا، لہذا کچھ ایسے اعمال کر کے ہم کو جانا چاہیے جو ہمارا وہاں کے بینک بیلنس میں رہے اور یہاں سے خاتم جاتا رہے ہمارے، کچھ ایسا بھی کام کر کے چلا جانا چاہیے۔ وہاں کچھ تو کر سکتے نہیں، اس زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر لے جائیں کہ اس کا اجر، اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں پہنچتا رہے، تو پھر وہ ہمارے لیے راحت کا، آرام کا، ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ کل انشاءاللہ عرض کریں گے، وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔